الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اپنی پوجا کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس کی اس وبا کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے میں روحانی اعتبار سے بعض اہم تدابیر کو جو اس سے نجات پانے کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کافی ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تاسف کا مقام یہ ہے کہ پورا ملک اس وقت جراثیموں اور وائرس کے تدارک کے لیے بھاگ رہا ہے، اور وہ وائرس جس کو دیکھنے کے لیے آنکھ کافی نہیں اور اینک کافی نہیں، جس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے اور بڑے بڑے طاقتور مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، اس کے دباؤ سے پوری انسانیت پریشان ہے۔ اس وقت وائرس ہمیں پہاڑوں جتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اور اپنے گناہ جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہیں وہ اس وقت وائرس سے بھی معمولی نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو تو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہیں کہ وائرس ہمیں تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس بات کے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے گناہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مساجد سے، مدارس سے دینی شعور رکھنے والے علماء الحمدللہ قوم کی رہنمائی کے اندر اپنی بساط کی حد تک کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، لیکن بعض ڈاکٹر جو فقط سائنس ہی کی بات کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر اور حکمران طبقے کے لوگوں کی توجہ فقط وائرس سے بچانے کی احتیاطی تدابیر کی طرف ملتفت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ شعور رکھنے والے ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں اگرچہ وائرس کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن وائرس انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سارا کا سارا مسئلہ، سارا کا سارا معمہ حل ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ عالم احتیاطی تدبیر کی بات کرتا ہے، عالم
سینیٹائزر کی بات کرتا ہے، عالم جو بھی ڈاکٹر علاج معالجے کی بات کرتے ہیں اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کیا کبھی حکمران طبقے کے لوگوں نے بھی توبہ کی بات کی؟ کیا کبھی انہوں نے بھی دعا کی بات کی؟ کیا کبھی انہوں نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی بات کی؟ حضرات گرامی قدر، ایک دو باتیں اس حوالے سے کر کے میں نفس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ آل فرعون کے اوپر جب عذاب آیا، ٹڈی دلوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کے چھینٹوں کا عذاب، حضرات گرامی قدر جو کیا ہے، مینڈک کیا ہے، خون کیا ہے، ٹڈی دل کیا ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن یہ کیوں آئے، ان کو کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ آل فرعون کے لوگ بغاوت کے پر آمادہ و تیار تھے۔ حضرات گرامی قدر وہ وقت تھا جب جراثیموں کی حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے والے حصی جو مخلوقات تھیں ان کو انسانوں کے پر مسلط کر دیا۔ جب مائکرو بیولوجی نے ترقی کی، جب انٹرنیٹ نے ترقی کی، جب انسانوں نے ایسے گناہ کرنے شروع کر دیے جو صرف انسان جانتا تھا یا اس کا پروردگار جانتا تھا، رات کے اندھیرے کے اندر کسی غیر عورت اور کسی غیر محرم خاتون کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے گناہ کو فقط اللہ جانتا تھا، آئسولیشن کے اندر ہونے والی پورنوگرافی کو فقط اللہ جانتا تھا، آئسولیشن کے اندر ہونے والی آنکھوں کے وہ گناہ جن کو انسان کے بیوی بچے بھی نہیں جانتے تھے۔ جب انسان اس دلدل کے اندر اترا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عذاب کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے خوف کی وجہ سے پوری انسانیت کپ کپا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ گناہ جو ہم آئسولیشن میں کرتے رہے، وہ گناہ جو ہم تنہائی میں کرتے رہے، وہ گناہ جو ہم خلوت میں کرتے رہے، اللہ نے ان گناہوں کا عذاب دیا تنہائی کی شکل میں، آئسولیشن کی شکل میں، سماجی انقطاع کی شکل میں۔ حضرات گرامی قدر، پھر اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے، ان بطش ربی کا لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی ہی شدید ہے، وہی سریع الحساب ہے اور وہی شدید العقاب ہے اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر ہونے والا کوئی بھی عمل نہ تو اس کے اذن کے بغیر ہوتا ہے اور نہ اس کے علم کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ وائرس کی وبا جو لوگ سمجھتے ہیں آٹومیشن کے نتیجے میں آئی ہے، خودکار انداز میں آئی ہے، وہ لوگ دین کی حقیقت سے لا علم ہیں، اللہ کی قدرت کاملہ سے لا علم ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، پوری کائنات کے اندر کورونا کا کوئی ایک مریض بھی ایسا نہیں جو اللہ کے اذن کے بغیر بیمار ہوا ہو یا اللہ کے علم کے بغیر بیمار ہوا ہو۔ وہ اللہ کے علم کے مطابق بیمار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ بیمار ہوا۔ حضرات گرامی قدر، کرونا کے اس مرض کے نتیجے کے اندر جو بندہ صحت مند ہوتا ہے وہ میرے مالک کے اذن سے ہوتا ہے اور میرے مالک کے علم سے ہوتا ہے، اور جو مریض اس بیماری کے نتیجے کے اندر مر جاتا ہے وہ میرے اللہ کے امر سے مرتا ہے اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مرتا ہے۔ چنانچہ جب ہر چیز میرے مالک کے علم کے مطابق ہے اور جب ہر چیز میرے مالک کے امر کے مطابق ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، وائرس سے بچنے کے لیے اس مالک کو کیوں نہ راضی کیا جائے، اس مالک کی بارگاہ میں آ کے کیوں نہ گڑگڑایا جائے، اس مالک سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو کیوں نہ استوار کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر میں نے بہت سی تدابیر کو آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی رکھا اور آج پھر میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم تدبیر کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، دعا جو ہے وہ کمال بندگی ہے اور ذکر جو ہے وہ کمال محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان کسی چیز سے عاجز آ جاتا ہے تو مخلوق کے سامنے جا کے ہاتھ کو پھیلاتا ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں، میری مدد کرو۔ دعا جو ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا جو ہوتا ہے، وہ عاجزی اور بندگی کی انتہا ہوتی ہے۔ عاجزی کی انتہا کے بغیر کبھی بندہ اپنے ہاتھ کو کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلاتا، اور بندہ یہ مومن و مسلمان جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے
تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، بڑے ہی تضرع کے ساتھ، بڑے ہی گڑگڑاتے ہوئے اپنے آپ کو اصغر سمجھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکبر سمجھ کے، حضرات گرامی قدر یہی معاملہ ذکر کا بھی ہے۔ ذکر جو ہے وہ کمال محبت ہے، مجھے اپنے باپ کے ساتھ محبت ہے، میں مجلسوں کے اندر اس کا ذکر کروں گا، مجھے اپنے بھائی سے پیار ہے، میں مجلسوں میں اس کا ذکر کروں گا، جہاں بیٹھوں گا اس کی خوبی کو بیان کروں گا، مجھے اپنے بیٹے سے پیار ہو، جگہ جگہ اپنے بیٹے کا ذکر کروں گا۔ لیکن مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن و مسلمان اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے پر اپنے پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب اس کو اپنے خالق سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اس کو جو ہے اس کی قدرت کی کاریگری کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے آسمان اتنا بلند ہے، پروردگار کتنا بلند ہوگا، سورج ستارے اتنے خوبصورت ہیں، ان کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، سمندر اتنا پیارا ہے، اس کو بنانے والا رب کتنا پیارا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ اس نقطے کے پر پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ بڑے گناہگار ہیں، اللہ آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ حضرات گرامی قدر یہ پہم ذکر کے اندر مصروف رہنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بے پایاں ان کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دور کر دیا جائے، تمہیں روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دیا جائے۔ پوری انسانیت اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، روشنی کی علامت کیا ہے؟ روشنی کا پیغام کہاں پر ہے؟ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ روشنی ہسپتال سے نہیں آ رہی، روشنی طب کی دنیا سے نہیں آ رہی، روشنی بیوروکریسی کے پاس سے نہیں آ رہی، روشنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے نہیں آ رہی، روشنی حکومت وقت کے پاس سے نہیں آ رہی، روشنی تاجروں کی دکانوں سے نہیں آ رہی، روشنی ماں کی جھولی سے نہیں آ رہی، روشنی باپ کی شفقت سے نہیں آ رہی، روشنی بھیا کی رفاقت سے نہیں آ رہی، روشنی بیٹی کی خدمت سے نہیں آ رہی، روشنی وفادار بیٹے کے پاس سے نہیں آ رہی۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، روشنی اس وقت اگر آ رہی ہے تو اللہ کی یاد سے آ رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، وَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرات ذرا سوچئے، جس کا ذکر میوں ہسپتال کا ایم ایس کرے کہ میں نے اس مریض کو اٹینڈ کرنا ہے، حضرات گرامی قدر مریض جو ہوتا ہے اس کو ایک امید جھاگ اٹھتی ہے کہ میوں ہسپتال کا ایم ایس ذاتی طور پر مجھے اٹینڈ کرنا چاہ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر جس کو چلڈرن ہسپتال کا سربراہ اٹینڈ کرنے کی بات کرے، مریض کو حوصلہ ہو جائے گا کہ چلڈرن ہسپتال کا ایم ایس جو ہے مجھے اٹینڈ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ جس کو حکیم کائنات اٹینڈ کر رہا ہو، جس کو شافی الامراض اٹینڈ کر رہا ہو، جس کو کافی اٹینڈ کر رہا ہو، جس کو علی کل شیء قدیر اٹینڈ کر رہا ہو، حضرات گرامی قدر کیا کرونا اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر کرونا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، حضرات گرامی قدر کرونا اس کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی میڈیسن کے اوپر تو یقین ہے، ہمیں طب کی ان سہولیات کے اوپر تو امید ہے جو کرونا وائرس کے مقابلے کے اوپر ہاتھوں کو اٹھا چکی ہیں، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو علی کل شیء قدیر کی مدد کے اوپر یقین نہیں ہے، مدبر الامور کی مدد کے اوپر یقین نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اس وقت
فلاح کا راستہ ذکر الہی کا راستہ ہے، نجات کا راستہ یاد الہی کا راستہ ہے، پناہ کا راستہ یاد الہی کا راستہ ہے، خوش بختی کا راستہ یاد الہی کا راستہ ہے، اور محفوظ جگہ گھر نہیں ہے، محفوظ جگہ اللہ کی پناہ ہے، محفوظ جگہ ہسپتال بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے پناہ اگر ملے گی تو خالق کائنات کے پاس ملے گی، لیکن کس کو ملے گی؟ جو اس کی پناہ کا طلبگار ہوگا، اور جس نے کی پناہ کی طلب نہیں کیا اس کی پناہ تیرے پیچھے پیچھے آزو چل کے نہیں آئے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کریں گے میں ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اور جو اس کی پناہ کو طلب کرے گا اللہ اس کو پناہ ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ذکر الہی کے بنیادی طور پہ دو حصے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کا کلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اللہ نے کلام اللہ کو نازل کیا اور بے شک وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کلام اللہ جو کہ معجزاتی کتاب ہے، اٹل کتاب ہے، قیامت کی دیواروں تک فیصلہ کن کتاب ہے، قیامت کی دیواروں تک اس جیسا زندہ قانون کبھی نہیں آئے گا، اب اس جیسا زندہ اعجاز کبھی نہیں آئے گا، اب اس جیسا زندہ دستور کبھی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب کے ان گنت اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے، یہ اہل ایمان کی بیماریوں کو مٹا دیتی ہے، یہ اہل ایمان کی بیماریوں کو ہٹا دیتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اس ہی کے اندر شفا ہے، اس ہی کے اندر شفا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، آپ اعلان کر دیجئے اس ہی کے اندر ہدایت ہے اور اس ہی کے اندر شفا ہے۔ اس ہی کے اندر شفا کا مطلب میڈیکل کی نفی نہیں کی، ایلوپیتھک کی نفی نہیں کی، حکمت کی نفی نہیں کی، ہومیوپیتھک کی نفی نہیں کی، بلکہ پتا کیا کہا؟ جہاں ایلوپیتھک خاموش ہو جائے گی، جہاں پہ حکمت خاموش ہو جائے گی، جہاں پہ طب خاموش ہو جائے گی، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اس وقت ہدایت کا راستہ، اس وقت شفا کا راستہ اگر کہیں موجود ہوگا تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے الناس تک کے الفاظ میں موجود ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ نے ایک اور مقام پہ ثمر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، جو سینے کی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ کرونا وائرس جو کہ نزلے کو پیدا کرتا ہے، جو کہ دمے کو پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا خوف دل کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اس کا خوف نا امیدی کو پیدا کرتا ہے، اس کا خوف بے یقینی کو پیدا کرتا ہے، اس کا خوف توہم کو پیدا کرتا ہے، اس کا خوف بیوی بچوں کے مستقبل کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک طرف اس کو پڑھ کے شفا کو حاصل کرو، اور دوسری طرف کیا کہا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس کی تلاوت کرو، میں تمہارے سینے کی بھی بیماریوں کو دور کر دوں گا، سینے سے خوف کو بھی دور کر دوں گا۔ حضرات، میں بھی آپ جیسا انسان ہوں، میں بھی گوشت پوش کا پتلا ہوں، میں بھی آپ کی طرح سانس لینے والا ہوں، لیکن جب سے کرونا کی بیماری آئی ہے الحمدللہ اٹینٹو ہوں، الرٹ ہوں، بے خوف ہوں۔ کیوں بے خوف ہوں؟ یہ بات نہیں کہ کرونا مجھے پکڑ نہیں سکتا، یقیناً کرونا مجھے بھی پکڑ سکتا ہے، کرونا میرے اوپر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن میرا اس بات کے اوپر یقین ہے جب تک میرا رب نہیں چاہے گا کرونا میرے بال کو بھی پیکا نہیں کر سکتا، اور جب میرا رب چاہے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے کرونا سے بچا نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو روکنا چاہیں کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور جب عطا کرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب اللہ تبارک و تعالی
تمہیں زر پہنچانا چاہیں تو تمہارے زر کو کائنات کے اندر کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر تمہیں حریت سے رکھے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میری زندگی میں آنے والی بیماریاں اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کے امر سے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوتا ہوں، شفا میرا پروردگار دیتا ہے۔ ویسے تو الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک پورا کا پورا قرآن مجید ہی شفا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر شفا یابی کے حوالے سے قرآن مجید کے بعد مقامات انتہائی جو ہیں ممتاز ہیں، یگانہ ہیں، یکتا ہیں، بے مثال ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کرنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے امراض دور کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا شاید روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، وہ جو سردار کو زہریلے جانور نے کاٹا تھا وہ روحانی بیماری تھی، نہیں روحانی نہیں، جسمانی بیماری تھی۔ سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جسمانی امراض بھی دور کر دیتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر آیت الکرسی کے اندر اللہ نے ایک دفاعی حصار کو رکھا ہوا ہے، وہ دفاعی حصار انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آمن الرسول پڑھنے والا بندہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے والا بندہ پوری رات گزارنے کے لیے تنہا یہ 2 آیات کافی ہیں۔ سینیٹائزر لگا کے سوئے ہو، یہ 2 آیتیں نہیں پڑھی، وائرس حملہ کر سکتا ہے، لیکن سینیٹائزر بھول گئے ہو، 2 آیتیں پڑھ کے سوئے ہو، کرونا وائرس آپ کے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین غم کا علاج ہے۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ سیدنا یونس اللہ کے رسول تھے، لوگ کہتے ہیں ان کا غم نہیں دور کرنا، کس کا دور کرنا تھا؟ یقینی بات ہے، رسول ہے، عام بندہ ہے، ہم تو رسولوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، لیکن اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا صحیح ہے، اللہ کتنا صحیح، کتنا بے نیاز پروردگار ہے۔ اس نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں نے صرف یونس کے غم کو دور نہیں کیا بلکہ سارے مومنوں کے غموں کو دور کر دوں گا۔ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہمیں پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات گرامی قدر 3 کل خصوصیت سے فلق والناس، اس کے اندر استعاذہ، اس کے اندر پناہ کی زبردست جو ہیں امکانات موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر جو پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 2 سورتوں کی تلاوت کی وجہ سے اس کو جملہ خوفوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے، وائرس بیکٹیریا سے پناہ دے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ بھی کیا، مشاہدہ بھی کیا، جنات اور جادو جو اتنا طاقتور حملہ ہوتا ہے، ایک جن جس کی پرواز آسمانوں کی بلندیوں تک ہوتی ہے۔ جنات ایسے سرکش ہیں، 500 سال کا زمین و آسمان سے فاصلہ ہے، آسمان کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہوئے آسمان کی چھتوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 1 سیکنڈ کے اندر ایک مقام سے دوسرے مقام کے اوپر 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جنات کے اس زبردست اور ظالم حملے کو فلق ناس روک لیتی ہے، سورہ بقرہ روک لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر کہ جنات اور جادو کے حملے جو دیکھنے میں نہیں آتے ان کے لیے کلام اللہ کافی ہے، تو کیا وائرس بیکٹیریا کے لیے کلام اللہ کافی نہیں؟ حضرات الحمدللہ کوئی ان پڑھ جاہل ملا نہیں ہوں، 11 مضامین کے اندر ماسٹر ڈگریاں رکھنے والا ہوں، اسی طرح الحمدللہ میکینیکل انجینئرنگ کو کیا ہے، MSc سافٹ ویئرز کو کیا ہے، لیکن حکیم و دانا کی طاقتوں کے اوپر بھی یقین ہے، حضرت رسول اللہ کے فرمودات مبارکہ کے اوپر بھی یقین ہے، اور کلام اللہ کی اثر آفرینی کے اوپر بھی یقین ہے۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس موقع پر کلام اللہ کی بات کرنے والے، ذکر الہی کی بات کرنے والے معاذ اللہ جاہل ملا ہیں، اور یاد رکھ جاہل ملا وہ نہیں جو کلام اللہ سے شفا کی بات کرتا ہے، جاہل ڈاکٹر وہ ہے جو کلام اللہ سے شفا کا قائل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم میڈیکیشن کے قائل ہیں، ہم احتیاطی تدابیر کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں احتیاطی تدابیر اور میڈیکل کی تدابیر کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ حکیم و دانا سے مدد کو طلب کرنا چاہیے، اس کی یاد کے اندر محو رہنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو اس کے ذکر کے اندر غلطہ و پیچھا رہتا ہے،
دنیا کی تمام بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، دنیا کی تمام بلائیں اس سے فاصلہ اختیار کر لیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، آج سے 3 4 5 رمضان پرانی، 4 یا 5 رمضان پرانی بات ہے۔ میں کراچی کے اندر موجود تھا، 3 سال پہلے نہیں، 4 یا 5 سال پرانی بات ہے۔ میں کراچی کے اندر تھا، وہاں پر ٹی وی کے شو ہو رہے تھے، کبھی صبح کے وقت کبھی رات کے وقت۔ حضرات گرامی قدر، ہوٹل کے اندر ہر سہولت تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا دل بڑا اداس تھا، دل بڑا پریشان تھا، مسجد سے دوری کی وجہ سے، مرکز سے دوری کی وجہ سے۔ مجھے مرکز کی صفیں یاد آ رہی تھی، مجھے اللہ اکبر کی آوازیں یاد آ رہی تھی، مجھے تراویح کی گونج جو تھی میرے کانوں کے اندر اس کی بازکش گونج رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے کراچی کے اس ماحول سے نکلنا چاہیے۔ میرے وجود کے اوپر اس غم کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے بخار کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ حضرات میں بڑا ہی پریشان تھا، میرا سر بھی بوجھل تھا، میرے سائنس کے اوپر بھی دباؤ تھا، میرا جسم بھی دباؤ کا شکار تھا۔ مجھے ٹی وی کے پروگراموں میں میری کشش ختم ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا علاج مرکز اور مسجد کی صفوں کے اندر موجود ہے، اب میں وہاں پہ جاؤں گا، میری روحانی تشنگی دور ہوگی، مجھے امن مل جائے گا، مجھے قرار مل جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے واپسی کے اندر جس طرح جلدی ہوتی ہے بس یہاں سے نکل جاؤں، میں وہاں سے نکلا۔ یقین کیجئے میں نے یہاں پر آ کر جس وقت عشاء کی نماز تراویح کو ادا کیا، میری بیماری تحلیل ہو گئی، میری بیماری کفور ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز تھی، وہ کیا چیز تھی؟ وہ ذکر الہی کی کمی تھی جو میری اندر بیماری کو پیدا کر رہی تھی۔ جب میری روحانی تشنگی دور ہوئی، میری بیماری بھی کافور ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر بہت سے ذکر موجود ہیں، جن میں سے کئی حرص کے اذکار ہیں، کئی دفاعی اذکار ہیں اور کئی عبادت کے اذکار ہیں۔ اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، اس میں ہر زہریلے جانور کے کاٹے کا علاج ہے، اس میں ہر ذی روح اور بے جان چیز اور اندیکھی چیز سے پناہ ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، اس کے اندر ہر پریشانی کا علاج ہے۔ اسی طرح تسبیح کرنے والے اور الحمد کرنے والے، سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ پڑھتا ہے صبح، سمندر کی جھاگوں کے برابر 100 مرتبہ پڑھے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں کتنی پیاری حدیث ہے۔ کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے جو اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان کو بڑا ہی بھاری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ کے الفاظ کہنے والا وہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکریہ ادا کرو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں پکڑنے کی اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم شکریہ کرنے والے ہو۔ اور استغفر اللہ کے الفاظ، اس کے اندر بھی بہت بڑی روحانی پناہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ خوب فراواں بارشوں کو اتارے گا، تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے بچوں کو بھی بڑھا دے گا، تمہارے لیے نہروں کو بھی روا فرما دے گا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد فرما دے گا۔ سبحان اللہ کا راستہ، الحمدللہ کا راستہ، اسی طرح استغفار کا راستہ، امن کا راستہ، قرار کا راستہ، شفا کا راستہ، حفاظت کا راستہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان راستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان انتہائی نا امید ہو جاتا ہے تو دو دروازے کھلے ہوتے ہیں، ایک ذکر کا دروازہ اور ایک دعا کا دروازہ۔ حضرات گرامی قدر، دعا کے بارے میں نے گزشتہ خطبات جمعہ میں گفتگو کی تھی اور ذکر کے بارے میں بتلا دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا پڑھنا باعث شفا ہے، خصوصاً سورہ فاتحہ کو، آمن الرسول کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو، قل هو اللہ احد کو، فلق اور ناس کو آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو آپ کے پر حملہ آور نہیں ہونے دے گا۔ خدا نہ خواستہ ہو گیا، اللہ شفا یاب کر دے گا، اور اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو اللہ کے پیارے بن کے مرنے سے بڑی کیا بات ہے؟ کوئی بھاگ کے موت تو نہیں آئی، ذکر کرتے ہوئے مر گئے ہو، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حدیث طیبہ کے اندر مذکور اذکار، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرات ان کے پر مداومت اختیار کیجئے، انشاءاللہ اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا۔ حضرات دو اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام اہم کام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہسپتال کھلے ہیں، سپر سٹور کھلے ہیں، میڈیکل سٹور کھلے ہیں، حضرات گرامی قدر پٹرول پمپ کھلے ہیں۔ پابندی اگر ہے تو مساجد کے اوپر ہے۔ حضرات گرامی قدر کورونا وائرس کیا مساجد کو جانتا ہے؟ حضرات دکھ و تاسف کا مقام ہے۔ پوری دنیا کے سمجھدار لوگ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح طبی سروسز ضروری ہیں، جس طرح دوا خانے کا کھلا ہونا ضروری ہے، دعا خانے کا کھلا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد پر پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے۔ گڑ گڑانے کا موقع دو، التجاؤں کا موقع دو، مسجد کے دروازوں کو بند نہ کرو۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ اترے گی۔ حضرات دوسری اہم بات جس کے پر کل ممتاز صحافی خوشنود علی خان صاحب نے بھی مجھ سے رابطہ قائم کیا، وہ یہ ہے، کرونا وائرس سے مرنے والا مریض وہ چھوت نہیں، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی ہمارا پیارا ہے۔ اگر تم اس کو غسل نہیں دے سکتے، ہم سے رابطہ کرو، انشاءاللہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو غسل دیں گے۔ اگر تم دفن نہیں کر سکتے، ہم سے رابطہ کرو، انشاءاللہ احتیاطی تدابیر کا اس کو دفن کریں گے۔ اگر کوئی مولوی پاکستان میں اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں، مجھے بلاؤ، انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنے بھائیوں کو، اپنی میتوں کو لاوارث چھوڑ دینا یہ انسانیت کی بات نہیں، یہ اسلام کی بات نہیں۔ انشاءاللہ ہم مریضوں کے حقوق کا بھی خیال کریں گے اور انشاءاللہ میتوں کے حقوق کی بات بھی کریں گے۔ حضرات اس موقع پہ کہ جب بڑے بڑے سورما بھاگ رہے تھے، الحمدللہ ہم دونوں بھائی، میں اور میرا چھوٹا بھائی، قوم کو خوف سے نجات کا سبق پڑھا رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء بھی خاموش ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی کو پھیلا رہے ہیں۔ کئی لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، کئی لوگ تانے بھی دے رہے ہیں، لیکن کسی کے تانے کی پرواہ نہیں۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہی پناہ دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اس کی شفا کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کرونا کی وبا کو امت سے دور فرما، اللہ کرونا کی اس وبا کو امت سے دور فرما، اللہ کرونا کی اس وبا کو امت سے دور فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں پناہ نصیب فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں پناہ نصیب فرما، اللہ پناہ نصیب فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو محفوظ فرما، اللہ ہمارے دوست احباب کو محفوظ فرما، اللہ اس وبا کو امت سے دور فرما، اللہ اس وبا کو عالم انسانیت سے دور فرما، اللہ اس وبا کو پورا من انسانیت سے دور فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔